میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ کے گھروں سے غم، پریشانیاں اور مصیبتیں ایسے نکل جائیں گی جیسے اندھیری رات کے بعد سورج کی روشنی ہر سمت پھیل جاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے راز پر پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جسے سن کر دل لرز جائے گا، سوچ بدل جائے گی اور نیت سیدھی ہو جائے گی۔ آج کے میرے بیان کا عنوان ہے کہ 5 قسم کی چیزیں مت خریدنا، یہ چیزیں گھر میں غربت لاتی ہے۔ جی ہاں، یہی وہ چیزیں ہیں جو گھر کا رزق مٹا دیتی ہے، برکت چھین لیتی ہے اور رحمت کے فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں۔ سوچے، ہم دن رات محنت کرتے ہیں مگر دروازے پر غربت دستک دے رہی ہوتی ہے۔ رزق آتا ہے مگر رزق سے برکت اتر جاتی ہے، سکون کی جگہ بے چینی نے لے لی، رحمت کی جگہ رکاوٹ نے لے لی اور چہروں پر خوشی کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ان دو باتوں سے ایک حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ جس گھر میں نعمت کی قدر نہ ہو اور جہاں پڑوسی کی بھوک کی پرواہ نہ کی جائے، وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک عورت تھی جو دن رات شوہر کی محنت سے ہر نعمت اس کے گھر میں آتی، لیکن اس کا دل کبھی مطمئن نہ ہوتا۔ ہر روز نیا پردہ، نیا فرنیچر، نئے برتن، اور جب بھی بازار جاتی کچھ نہ کچھ خرید لاتی۔ شوہر خاموش رہتا مگر دل میں سوال کرتا، کیا ان چیزوں سے خوشی خریدی جا سکتی ہے؟ کچھ ہی مہینوں بعد وہی گھر جس میں کبھی رونق تھی ویران ہو گیا، قرض بڑھ گیا اور برکت ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی کسی اور کی نہیں، ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ اگر آج ہم بھی عقل سے کام نہ لیں تو وہ وقت دور نہیں جب ہمارے گھروں میں بھی صرف سامان ہوگا مگر سکون نہیں ہوگا، روشنی ہوگی مگر برکت نہیں ہوگی، رزق ہوگا مگر نعمت کا اثر نہیں ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں کسی بھی حال میں نہیں خریدنا چاہیے۔ اگر ان 5 چیزوں کو خرید کر گھر میں رکھ لیا تو یاد رکھیں، گھر میں پریشانیاں ڈیرا ڈال دیں گی، میاں بیوی کی محبت ختم ہو جائے گی اور ان کے درمیان نفرت آہستہ آہستہ ایسی دیوار کھڑی کر دے گی جو دلوں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے لگے گی۔ ایک حیرت انگیز حقائق سناتی ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار عورت رہتی تھی جس کے گھر میں سکون، محبت اور بہت زیادہ برکت بسی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو دعائیں دیتے اور وہ عورت بہت زیادہ خوش ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو بجائے دعا دینے کے فرمانے لگے، مجھے آج اس گھر سے برکت رخصت ہونے کی بدبو آ رہی ہے اور دل کر رہا ہے کہ اس گھر میں رہنے والوں کو دعا نہ دوں۔ اتنے میں اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس عورت نے 5 ایسی ناپسندیدہ چیزیں اپنے گھر میں لا کر رکھ لی ہیں جن کے سبب رحمت کے فرشتے اس گھر سے نکل گئے ہیں اور شیطان اس گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ کا یہ فرمان سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ کچھ دن بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی گھر سے گزر ہوئے مگر اب منظر بالکل بدل چکا تھا۔ گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور وہی عورت جو کبھی خوشبو میں بسی ہوئی تھی اب پھٹے کپڑوں میں زمین پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے اور دل میں سوال کیا، یا اللہ، اب کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب انسان میری نافرمانی کو جنت سمجھ کر اپناتا ہے تو میں اس کے نصیب سے سکون چھین لیتا ہوں، اور جب سکون چھن جائے تو نہ سونے کا بستر راحت دیتا ہے، نہ قیمتی لباس عزت بخشتا ہے، کیونکہ اب وہ گھر برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ کچھ مہینے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بستی سے گزر کر دیکھا کہ وہ عورت اب بستی کے کونے میں ایک جھونپڑی میں رہ رہی تھی، بال بکھرے ہوئے، جسم کمزور اور سانسوں میں خاموش چیخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قریب جا کر پوچھا، اے عورت، بتاؤ تو صحیح، آخر تم نے کون سے گناہ کیے جن کی وجہ سے تم ہیرو سے زیرو بن گئی؟ عورت نے سر جھکا لیا،
ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے پوشیدہ کپڑوں کو بھگو دی تھے۔ کپاتے ہونٹوں سے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ میں نے ان چیزوں کو خریدنا شروع کر دیا جنہیں دیکھ کر میرا دل تو خوش ہوتا تھا مگر میرا رب ناراض ہوتا تھا۔ میں نے ان چیزوں کو جنت سمجھ کر گھر میں جگہ دی جنہیں شیطان خوشبو سمجھتا ہے اور رحمت کے فرشتے بدبو۔ 5 چیزیں اپنے گھر میں رکھ کر مجھے لگا میں ترقی کر رہی ہوں مگر دراصل میں غربت کی دلدل میں گر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں جانتا ہوں وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں تم نے اپنے گھر کے اندر رکھا، مگر ان 5 چیزوں نے تمہیں برباد کر دیا، تمہارا بیڑا غرق کر دیا، تمہیں گھر سے بے گھر کر دیا، رحمت کے فرشتوں کو ناراض کر دیا اور اللہ کو ناراض کر دیا۔ عورت نے کانپتے ہوئے پوچھا، حضرت جلدی بتائیں وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلی چیز وہ تصویر ہے جس میں جانور کا نقش تھا جسے کتے تم نے اسے جنت سمجھ کر دیوار پر لگایا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ وہی آنکھیں ہیں جو قیامت کے دن تم سے سوال کریں گی؟ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ تصویر برکت کا دروازہ بند کر دیتی ہے، سکون کو باہر پھینک دیتی ہے۔ عورت نے کہا، حضرت واقعی میں نے ہر دیوار پر یہی تصویر لگا رکھی تھی۔ میں سمجھتی تھی یہ گھر کو خوبصورت بناتی ہے لیکن اب سمجھ آئی کہ یہی میری بربادی کی اصل جڑ ہے۔ دوسری چیز ساز و آواز ہے جس کی آواز گھر میں گونجتی ہے اور تم اسے تفریح سمجھتی ہو لیکن وہ آواز فرشتوں کے لیے عذاب ہے۔ جس گھر میں گانے، ڈھول، موسیقی اور رگ کی صدائیں بلند ہو وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی بلکہ شیطان اپنی مجلس سجاتا ہے۔ ایک ساز کے ایک سر پر 70 شیطان جمع ہوتے ہیں اور دل سے شکر کی کیفیت نکال کر غفلت، نافرمانی اور بے حسی داخل کرتے ہیں۔ تیسری چیز چغلی۔ جب سے تم نے دوسروں کی غیبت اور چغلی کرنا شروع کی تمہارے رزق سے برکت اٹھ گئی، گھر سے رحمت کے بادل چھٹ گئے اور فرشتوں نے تمہارا دروازہ چھوڑ دیا۔ چغلی وہ آگ ہے جو بظاہر نرم الفاظ میں لپٹی ہوتی ہے مگر دل کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ چوتھی چیز اللہ کی ناشکری۔ جب سے تم نے شکر کو چھوڑ کر ناشکری کو اپنے گھر میں جگہ دی تم تباہ ہو گئی۔ شکر ایک کلید ہے جو ہر بند رزق کا دروازہ کھولتی ہے اور ناشکری ایک جنگ ہے جو ہر برکت کو چٹ کر دیتی ہے۔ 5ویں چیز اللہ کے ذکر سے غفلت۔ جب تک تم اللہ کے ساتھ جڑی رہی تمہارے حق میں نبی دعا کرتے رہے اور جب تم نے اس کی یاد سے غفلت برتی، راتوں کو نیند میں غفلت ہوئی، دن کو دنیا کی چمک میں کھو گئی تو تمہارا گھر سکون کی بارش محسوس کرنے والا نہیں رہا بلکہ قید خانہ بن گیا۔ عورت نے ہاتھ جوڑ کر آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہا، حضرت میں آج سچی توبہ کرتی ہوں، ان تمام 5 چیزوں کو فوراً اپنے گھر سے باہر پھینک دیتی ہوں، بس میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے پہلی حالت میں واپس لوٹا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، نہایت خشوع سے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ پھر ایسا کرم ہوا کہ بکھرا ہوا گھر دوبارہ آباد ہو گیا، رزق بہنے لگا، چہرے کھل اٹھے اور وہ عورت جو فرشتوں سے محروم ہو چکی تھی اب انہی فرشتوں کے سائے میں زندگی گزارنے لگی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، سن لیا آپ نے اور جان لیا وہ 5 چیزیں جنہیں اگر کوئی اپنے گھر میں رکھ لے تو وہ گھر سے سکون، محبت، عزت اور رزق کی برکت نکال دیتی ہے۔ جیسے خشک پتے درخت سے نوچ کر گر جاتے ہیں۔ آج کے بیان سے یہ سبق یاد رکھیں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں چاہ کر بھی رحمت نہیں ٹھہر سکتی۔ اپنے گھر کو جنت سے نہیں بلکہ سچائی، شکر گزاری اور ذکر الہی اور نرم گفتاری سے سجائیں کیونکہ یہی اصل حسن ہے جو کبھی غریب نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔